ایک شیر اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی جنگل کا راجا ہوتا ہے جو سب جانوروں پر راج کرتا ہے اور سب جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک باز اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی سب سے اوپر اڑتا ہے۔ دوستوں، آپ جس بھی فیلڈ میں دیکھو گے آپ کو سب سے زیادہ ٹاپ پر وہی انسان نظر آئیں گے جو باقی لوگوں سے بالکل الگ ہوں گے، جن کا ایٹیٹیوڈ سب لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا، اور اپنے اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی وہ اس فیلڈ میں ٹاپ پر ہوتے ہیں اور باقی لوگوں سے زیادہ امپریسو اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 7 ایسے ایٹیٹیوڈ شیئر کرنے والے ہیں کہ جنہیں اگر آپ اپنی لائف میں لے آتے ہو تو لوگ بہت جلد ہی آپ سے امپریس اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگیں گے، کیونکہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی نئے انسان سے ملتے ہو تو وہ آپ کو آپ کے ایٹیٹیوڈ اور آپ کی کمیونیکیشن سکل سے ہی جج کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوستوں، آج کی اس ویلیویبل ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے ایٹیٹیوڈز بتانے والے ہیں جو آپ کی سیلف امپرومنٹ اور آپ کی پرسنالٹی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور دوستوں، اگر آپ کے اندر یہ 7 ایٹیٹیوڈز پہلے سے ہی ہیں اور آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ہماری یہ کمیونیکیشن سکل والی ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں ایٹیٹیوڈ نمبر 1 کی جانب، جو ہے لیڈرشپ۔ دوستوں، اٹریکٹیو پیپل نہ صرف اپنے ورک سپیس میں بلکہ ساتھ ساتھ اپنے سوشل سرکل میں بھی لیڈر ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی پہلے قدم آگے بڑھانے سے نہیں ڈرتے، کبھی بھی کسی نئے انسان سے ملنے سے نہیں ڈرتے، ہمیشہ رسک لینے کے لیے اور ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ ان شارٹ، انہیں ہمیشہ خود پر یقین ہوتا ہے جو دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے، اور یہی ایٹیٹیوڈ دوسرے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے۔ اس بات کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ دوستوں، جب بھی آپ کوئی مووی دیکھتے ہو تو آپ یہ نوٹس ضرور کرتے ہوں گے کہ اس مووی کا مین کریکٹر جو ہیرو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کو اور اپنے فرینڈز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی باقی سارے لوگ اس کے آرڈرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ریئل لائف میں بھی کئی سارے لوگ خود کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، جنہیں لوگ یا لائف نہیں بلکہ وہ خود لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی ایک لیڈر بنو۔ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن، آپ کے لکس یا آپ کی جاب پروفائل آپ کے ایٹیٹیوڈ کو ڈیفائن نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو ایک لیڈر پروو کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہو وہاں سٹینڈ لو اور کھڑے ہو کر اپنے لیے فائٹ کرو۔ ایک گروپ کے سائیڈ کریکٹر مت بنو بلکہ اس گروپ کے لیڈر بنو اور ان سب لوگوں کو لیڈ کرو۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 2، ڈونٹ بی افریڈ ٹو میک مسٹیکس۔ دوستوں، یہ بات سچ ہے کہ آج دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی لیے کچھ بڑا نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کریں گے، لوگ ان پر ہنسیں گے اور وہ ناکام ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے ہی وہ ایوریج زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستوں، کوئی بھی انسان بنا غلطی کیے سکسیسفل نہیں بنا۔ انفیکٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ جو لوگ زیادہ دیر تک غلطیاں کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہار نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کی طرف باقی لوگ زیادہ اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں۔ لیکن لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ مختصر یہ کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح سے پرفیکٹ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنی مسٹیکس سے سیکھتے ہیں تو ایسے لوگ زیادہ اٹریکٹیو دکھتے ہیں۔ اس لیے دوستوں، کبھی بھی خود کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش مت کرو۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر ہار کر بھی اٹھ کھڑے ہونے کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرو۔ اپنے ارادوں کو اتنا مضبوط رکھو کہ انہیں کوئی بھی توڑنے نہ پائے۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 3، آلویز بی کلیئر۔ دوستوں، آپ نے خود اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ جب کوئی انسان آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو کچھ ایسا بول دیتا ہے جس سے آپ ہرٹ ہو جاتے ہو، جس سے آپ کو برا لگتا ہے، تو اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ ایسی باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ارے نہیں یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے ایک بار ایکسپلین تو کر لینے دو۔ ایسا کہہ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کمزور ہے، اور وہ اپنی بات کو گھما پھرا کر آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو سچ میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاتا ہے، جو بولتا ہے وہ نہیں کرتا، یا پھر بار بار جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے انسان کو لوگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن وہیں دوسری طرف جو انسان بالکل سچا ہے، جو بولتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، تو اگر وہ کبھی آپ کو کچھ برا بول کر ہرٹ بھی کرتا ہے پھر بھی وہ انسان اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں، میں نے یہ بات غلط بولی ہے۔ جو آپ کو اچھا بول کے بات کو گھماتا نہیں ہے، بس سچ بولتا ہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ سب لوگوں کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے، کیونکہ ایسے پرسن کو لوگ فیئرلیس، آنیسٹ، ریئل، اسٹرانگ اوپینین اور اسٹرانگ پرسنالٹی والا سمجھتے ہیں۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 4، میک ایموشنل کنیکشن۔ دوستوں، کسی بھی انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن بنانے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن بلڈ کرنا پڑے گا، جو کہ موسٹ آف دا مین نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے ایموشنز شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے ایموشنز کے بارے میں اویئر ہوں گے اتنا جلدی آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کر پاؤ گے۔ دوستوں، آپ کا بات کرنے کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے کی فیلنگ سے ریلیٹ کر سکو، اور کبھی بھی کسی ایموشنل سچویشن میں اپنے ایموشنز شیئر کرنے سے مت ڈرو، کیونکہ ایسا کر کے ہی آپ سامنے والے کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن بلڈ کر پاؤ گے۔ اس لیے دوستوں، اپنے اندر ایسا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرو
जो सामने वाले के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करे। एटीट्यूड नंबर 5, वॉक अवे एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहां आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता, जहां आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे फिर वो फ्रेंड्स हों या फिर रिलेशंस, तो वहां वॉक अवे एटीट्यूड रखने वाले लोग कभी भी चीजें ठीक करने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा कीमती होती है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आसानी से किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग चुपचाप ऐसी रिलेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम और उनकी एनर्जी उस इंसान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो आपसे इम्प्रेस तभी हो पाएंगे कि जब आप उन्हें वैल्यू शो करवाओगे, लेकिन एक सर्कल में रहकर। जिस दिन से आप उन्हें अपने आप से ज्यादा वैल्यू देने लगोगे, उस दिन से वो ये रियलाइज कर लेंगे कि आप कभी भी उनके बगैर नहीं रह सकते। अब वो जैसा चाहेंगे आपके साथ वैसा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप हर जगह पर अपनी नीडी नेचर शो करते रहोगे तो ये आपको एक अनअट्रैक्टिव पर्सन बना देगा और लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जहां लोगों को ये रियलाइज हो कि अगर वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो आप डिजर्व करते हो, तो आप उन्हें आसानी से छोड़कर जा सकते हो। एटीट्यूड नंबर 6, क्वाइट कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अब हर तरह का कॉन्फिडेंस और हर तरह का एटीट्यूड हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। इंसान के कुछ ऐसे एटीट्यूड्स भी होते हैं जो इंसान को एक कम वैल्यूएबल और लेस अट्रैक्टिव पर्सन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हो, या फिर आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ये बता रहा हो कि हर इंसान ये सब नहीं कर सकता, इसमें बहुत हार्डवर्क और डेडिकेशन लगती है, इस जगह पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो कोई भी इंसान उसकी ये बातें सुनने में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता कि वो कितना कमाता है, कितनी महंगी गाड़ी चलाता है या फिर कितने बड़े घर में रहता है। बल्कि अगर वो लोगों को शो कर पाता है बिना अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आपको महंगी गाड़ी और रिच लाइफस्टाइल दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बस लोगों को अपने पैसों की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप एक सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हो और किसी को पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा चैरिटी करते हो, तो आपकी ये ट्रेट लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लोग आपके कैरेक्टर और आपके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि आपकी अचीवमेंट से। इस एटीट्यूड को क्वाइट कॉन्फिडेंस कहते हैं, जहां आप कॉन्फिडेंट तो होते हो लेकिन लोगों को चीख चीख के बता नहीं रहे होते कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इसलिए आप अपनी सारी अचीवमेंट, सक्सेस स्टोरीज और अपने फ्यूचर प्लान सिर्फ अपने पास ही रखो और लोगों को खुद पता लगने दो कि आप असल में कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो। एटीट्यूड नंबर 7, नॉट क्विट माइंडसेट। दोस्तों, आप सिर्फ इमेजिन करो कि एक इंसान जिसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही खराब है, उसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो कई बार कोशिश करता है कि अपनी हेल्थ ठीक कर ले, लेकिन बार बार फेल हो जाता है और आखिरकार गिव अप करके हार मान लेता है। तो आप खुद बताओ कि क्या ऐसा पर्सन कभी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। किसी भी काम में गिव अप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, और वो है फेलियर। और नाकामी जितनी बड़ी होती है, हार मान लेने के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं। फेलियर से मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स करती है कि आप उस काम को दोबारा कभी ना करो। लेकिन रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं कि जब आप फेलियर वर्ड को मिस्टेक से रिप्लेस कर देते हो, तब आप कभी भी गिव अप नहीं करते। हमें इस बात का पता होता है कि हम इस गलती को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जब आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो और आपने बीच में कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या आप उसे एक फेलियर मानकर गिव अप कर देते हो, या फिर अपनी मिस्टेक्स पर बार बार काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो? यही सेम नॉट क्विट माइंडसेट आपको अपनी रियल लाइफ में भी लाना होगा कि जब भी आपका सामना फेलियर से हो तो ये याद रखो वो सिर्फ एक मिस्टेक और आप उसे ठीक कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।